Assalamualaikum everyone, welcome to Cook Special and a very happy Father's Day to all fathers. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رکھے اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان تمام والدین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چکن ٹکا فلیورڈ پیزا کی ریسیپی. اپنے فادر کو آج آپ ہوم میڈ پیزا بنا کے کھلائیے گا, ان کو بہت اچھا لگے گا. اب میں آپ کے ساتھ پہلے ڈو کی ریسیپی شیئر کروں گی. آلریڈی پیزا ڈو اور ساس کی ریسیپی دیکھ چکے ہیں, وہ فاسٹ فارورڈ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, تو پیزا ڈو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے میدا 2 کپ آپ بڑے سائز کا استعمال کریں گے. میں نے لاسٹ ویڈیو شیئر کی تھی پیزا ڈو کی, اس میں تھوڑی سی کوانٹٹی میں نے گڑبڑ کر دی تھی ایڈیٹنگ میں, تو وہ ڈسکرپشن باکس میں نے کلیئر کر دیا ہے. پلیز آپ اس کو ڈسکرپشن باکس سے دیکھ کے بالکل ٹھیک کوانٹٹی سے بنائیے گا. یہ شامل کریں گے آپ اس میں 1 چائے کا چمچ انسٹنٹ یسٹ شامل کریں گے. اس میں آپ 1.5 چائے کا چمچ یعنی کہ خمیر. نمک شامل کریں گے آپ اس میں 1 چائے کا چمچ یا حسب ذائقہ. کوکنگ آئل شامل کریں گے 4 کھانے کے چمچ. دودھ شامل کریں گے آپ اس میں نیم گرم 1/4 کپ اور پانی شامل کریں گے اس میں حسب ضرورت. اس کو اچھی طرح سے گوندھ لیجئے اور جب یہ ایک سافٹ ڈو تیار ہو جائے تو آپ اس کو کور کر کے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے لیے رکھ دیں تاکہ یہ ڈو رائز کر جائے. تمام انگریڈینٹس میں ایک میڈیم سائز 12 انچز پیزا کے حساب سے آپ کو بتا رہی ہوں. ہم بناتے ہیں پیزا ساس. سب سے پہلے آپ ایک پین میں ایڈ کریں گے کوکنگ آئل 1 کھانے کا چمچ. پھر آپ اس میں باریک کٹا ہوا پیاز شامل کریں گے چھوٹے سائز کا آدھا. ساتھ ہی آپ اس میں 3 درمیانے سائز کے لہسن کے جوے باریک چاپ کر کے شامل کر دیں گے. پھر آپ اس میں ایڈ کریں گے 3 درمیانے سائز کے ٹماٹروں کا پیسٹ, یعنی کہ آپ 3 درمیانے سائز کے ٹماٹر لیں گے, ان کو کاٹ کر آپ بلینڈر میں اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اور پھر اس پیسٹ کو آپ اس میں شامل کر دیں گے. چینی شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ. نمک شامل کریں گے آپ آدھا چائے کا چمچ یا حسب ذائقہ. سویا ساس شامل کریں گے 1 کھانے کا چمچ. ان تمام اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. ان انگریڈینٹ سے جو پیزا ساس بنے گی وہ آپ ایک میڈیم یا لارج سائز کے پیزا پر آسانی سے یوز کر سکتے ہیں. اب آپ اس میں شامل کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ تقریباً آدھا چائے کا چمچ یا حسب ذائقہ. کالی مرچ پاؤڈر شامل کریں گے آپ اس میں 1/2 چائے کا چمچ. ان تمام اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. پھر آپ اس میں شامل کریں گے پانی تقریباً 1/2 کپ اور پھر اس کو ہلکی سی درمیانی آنچ پر 5 منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ٹماٹر اچھی طرح سے پک جائیں. اگر آپ ٹومیٹو پیسٹ نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ ٹماٹر کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور بعد میں اس پورے مکسچر کو آپ ٹھنڈا ہونے پر بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں. یہ ساس بھی تیار ہے. 2.5 سے 3 گھنٹے کے بعد آپ پیزا ڈو کو دیکھیں گے تو وہ اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہوگی. اب آپ اس کا ایک پیڑا بنا لیں اور اس سے پہلے آپ ایک 12 انچ کے پیزا پین کو 1 چائے کا چمچ مکھن سے گریس کر لیں اور پھر اس کے اوپر اس ڈو کو اچھی طرح سے پھیلا دیں. دوبارہ 1 چائے کا چمچ مکھن سے آپ اس کو گریس کریں گے بٹر ڈو کو اور ٹوتھ پک یا ماچس کی تیلی کی مدد سے آپ اس میں چھوٹے چھوٹے باریک سوراخ کر دیں گے. اس طرح سے آپ کی ڈو بہت اچھی بیک ہوگی اور اچھی رائز کرے گی. اب جو پیزا ساس آپ نے تیار کی تھی اس کو 1 چمچ کی مدد سے آرام سے اس کے اوپر پھیلا دیں. اب آپ اس کے اوپر پھیلائیں چیڈر چیز اور موزریلا چیز. آپ کو چاہیے ہوگی شملہ مرچ, اس کو آپ کیوبز میں ایسے کاٹ لیں گے. پیاز چاہیے ہوگا آپ کو, اس کو بھی کیوبز میں کاٹ لیں گے. اولیو شامل کریں گے آپ اس میں اور چکن ٹکا چنکس ایڈ کریں گے آپ اس میں. ان تمام کی کوانٹٹیز میں نے ساتھ مینشن کر دی ہیں. پھر آپ ان تمام کو اچھی طرح سے ایکول پروپورشن میں پھیلا دیجئے. اس سے اوپر آپ دوبارہ سے چیز کی ٹاپنگ کر دیں, موزریلا اور چیڈر چیز کی, اور پھر آپ تھوڑا سا اوریگانو اور کٹی ہوئی لال مرچ اس کے اوپر اسپرنکل کر دیں. اب آپ ایک پہلے سے گرم کیے ہوئے اوون میں
اس کو تقریباً 200 ڈگری سینٹی گریڈ پر بیک ہونے کے لیے رکھ دیں، تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے۔ جب آپ کی ڈو پک جائے اور چیز میلٹ ہو جائے تو آپ اس کو نکال لیجئے۔ اوون میں 15 سے 20 منٹ بیک کرنے کے بعد آپ اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے گرل کر لیں۔ اس طرح پزا کا کلر اور ٹیکسچر بہت ہی زبردست ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو کنویکشن اوون میں بیک کرنا چاہتے ہیں تو کرسٹی کا آپشن ہوگا، اس کو آپ پریس کریں گے، پھر آپ فریش پزا کا آپشن کو پریس کریں گے اور اپنے حساب سے ویٹ ایڈجسٹ کریں گے، تقریباً 600 to 700 گرامز۔ تو اس میں آٹومیٹیکلی وہ اوون اور گرل دونوں کو ایٹ اے ٹائم بوسٹ کرے گا اور پزا بہت ہی زبردست بیک ہو جائے گا۔ آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہ پزا کھانے کے بعد آپ ڈیفینیٹلی پیزا ہٹ اور ڈومینوز کے پزا کو بھول جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ مزیدار۔